الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مسیرکم الی النار صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل عزت، قابل احترام میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورہ ابراہیم اس کی آیت نمبر 28 آیت نمبر 28 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک کمپیریزن پیش کیا ہے مکہ کے لوگوں کے ساتھ، مکہ کے لیڈرز کے ساتھ، اہل ایمان کا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی تصویر دکھا کر یہ کمپیریزن کر کے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ایک سبق دیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو ناشکری اور کفر کے ساتھ۔ یہ پہلے بات آ چکی ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کا مطلب ہوتا ہے کیا تم نے غور نہیں کیا ان کی حالت پر۔ دیکھنا کا معنی غور کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ ہم سے مشورہ کرتا ہے تو ہم بھی اپنی زبان میں یہ دیکھنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ غور کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ کوئی بندہ ہم سے مشورہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ دیکھ لو۔ تو دیکھ لو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں سے دیکھ لو نہیں ہوتا، اس کا معنی غور کر لو ہوتا ہے۔ اچھی طرح غور کر لو، یہ سارے آپشن، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں تو اس پہ غور کر لو۔ تو دیکھنے کا معنی غور کرنا ہے۔ ظاہر ہے آج جب ہم یہ قرآن پڑھیں گے تو قرآن تو ہمیں بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو ہم نے تو نہیں دیکھا مکہ والوں کو، تو مطلب غور کرنا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی حالت کی طرف، ان لوگوں کے رویے پر، ان لوگوں کی بد نصیبی پر کبھی غور نہیں کیا آپ نے؟ بدلوا نعمت اللہ کفرن، جنہوں نے تبدیل کر دیا، بدل دیا اللہ کی نعمت کو کفر کے ساتھ۔ تو کیا مکہ والے جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تبدیل کر دیا اللہ کی نعمت کو کفر کے ساتھ، اس کا تو مطلب یہ محسوس ہوتا ہے کہ تبدیل کرنا اور بدلنا وہ چیز ہوتا ہے جو پہلے آپ کے پاس موجود ہوتی ہے اور آپ اس کو چینج کر لیتے ہیں۔ پہلے آپ اس کو حاصل کرتے ہیں، پھر آپ کو پسند آتی ہے یا نہیں پسند آتی، آپ اس کو چینج کر لیتے ہیں، اس کو تبدیل کرنا کہتے ہیں۔ جب اللہ نے لفظ بدلو استعمال فرمایا ہے، انہوں نے تبدیل کر لیا اللہ کی نعمت کو کفر کے ساتھ، تو کیا جن مکہ والوں کی بات ہو رہی ہے، جن سرداروں کی یہاں بات ہو رہی ہے، تو کیا انہوں نے ایمان قبول کیا تھا پہلے؟ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بدل دیا۔ کیا وہ مسلمان ہوئے تھے اور مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو گئے تھے؟ تو یہ تبدیل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جس نعمت کا اللہ ذکر کر رہے ہیں وہ ان کو حاصل ہوئی تھی، تو یہ کون سی نعمت ہے جو ان کو حاصل ہوئی تھی لیکن پھر انہوں نے
اس نعمت کو بدل دیا اور کفری رویہ اختیار کر لیا اس نعمت کے بارے میں. تو سب سے بڑی نعمت جو ان کو ملی تھی وہ تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے ہونا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل ہونا، حضرت اسماعیل کی اولاد ہونا. یہ بھی اللہ نے ان کو بہت نعمت بڑی عطا کی تھی. وہ سکسیسر تھے، وہ وارث تھے، نسلی وارث جس کو کہتے ہیں ابراہیم و اسماعیل کے. یہ ان کے لیے بڑا اعزاز تھا اللہ کی طرف سے. اور یہ اس سے بھی بڑھ کے یہ نعمت ان کو ملی تھی کہ انہی کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو امام الانبیاء ہیں، وہ انہی کے اندر پیدا ہوئے. اللہ رب العالمین نے اس سے بڑی ان کو کیا نعمت عطا کی جا سکتی ہے جو اللہ نے ان کو دے دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی ہے ان کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان میں آنا، یہ اللہ کی نعمت ان کو ملی. اور پھر اس کے بعد کعبہ کی نعمت ان کو ملی. کعبہ کی نگرانی، اس کا اعزاز، کعبہ کی دیکھ بھال، وہ کعبہ کے متولی تھے، کعبہ کے نگران تھے، کعبہ کے انچارج بنے. اللہ کے گھر کی نگرانی اور لک آفٹر کرنا یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل ہونے کی وجہ سے جو مکہ والوں کو اللہ نے احترام دیا تھا، جو عزت دی تھی، جو سورت قریش کے اندر بھی موجود ہے، ان کے قافلے لوٹے نہیں جاتے تھے، راستوں میں ان کو کوئی تنگ نہیں کرتا تھا، پوری دنیا سے لوگ حج کرنے ان کے پاس آتے تھے اور ان کو اپنا استاد مانتے تھے، پیشوا مانتے تھے. اور اللہ رب العالمین نے ان کو پوری دنیا کے اندر پرامن ماحول دیا تھا. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. احترام اور عزت، جدھر جاتے تھے ان کو امن ملتا تھا، امن. امامت اور قیادت اللہ ان کو عطا کی تھی. یہ وہ ساری نعمتیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اس لفظ کے اندر بیان فرمایا. یہ سب کچھ ان کو ملا. ان کو چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین کی نعمت کا شکریہ ادا کرتے، اس نعمت کا حق ادا کرتے، اور جس وجہ سے اللہ نے ان کو یہ ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں اس کے ساتھ مخلص رہتے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی ان ساری نعمتوں کی کوئی قدر نہیں کی اور انہوں نے ناشکری کر دی، ان ساری نعمتوں کی ناشکری کر دی. کفرن کا بنا ناشکری ہے. انہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری کے ساتھ بدل دیا. اور پھر ان لیڈروں نے کیا کیا؟ یعنی عزت، احترام، لیڈرشپ، قیادت، امامت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبعوث ہونا، یہ ان کے دروازے پہ ایمان نے آ کے دستک دی تھی. اسلام ان کے گھر آ گیا تھا، ایمان ان کے گھر آ گیا تھا. ان کو اللہ رب العالمین نے زمین سے اٹھا کے آسمانوں پہ پہنچا دیا تھا. ایمان اور اسلام آ کے ان کے دلوں پہ، ان کے دروازوں پہ دستک دے رہا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بدلو نعمت اللہ کفرا. یہ سب کچھ ملنے کے بعد، آ جانے کے بعد انہوں نے ناشکری کر دی. اور پھر کیا کیا؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. اور انہوں نے داخل کر دیا، لا ڈالا، پھینک دیا. احلو کا معنی انہوں نے لا کے ڈال دیا اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں. نعمتوں سے منہ پھیرا، اسلام کو ویلکم نہیں کیا، ایمان کو ریفیوز کر دیا، اور ان لیڈروں نے خود بھی برباد ہوئے اور اپنے پیچھے اس ساری قوم کو بھی برباد کیا. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. اور انہوں نے داخل کر دیا اپنی قوم کو تباہی کے گھر کے اندر. اور اللہ فرماتے ہیں وہ تباہی کے گھر کون سا ہے؟ جہنم یصلونھا.
وہ تباہی کا گھر دوزخ ہے جس کے اندر وہ داخل ہوں گے، جس کے اندر وہ داخل ہوں گے۔ وَبِئْسَ القرار، اور اس سے برا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، سب سے برا ٹھکانہ، بدترین جگہ رہنے کی، ٹھہرنے کی، بئس القرار۔ اب اس آیت کے حوالے سے ایک بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کسی پروگرام میں ہوتے ہیں، کسی تربیت گاہ میں ہوتے ہیں، کوئی کلپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی گفتگو سن رہے ہوتے ہیں، کوئی تحریر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل پہ دستک ہوتی ہے، وہ بات دل کو لگتی ہے، ذہن اس کو قبول کرتا ہے، پسند آتی ہے، سمجھ آتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے اس کے لیے، اور کبھی کبھی تو آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے جو انسان کو مل رہی ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت کی کوئی بات اس کے دل تک جب پہنچ رہی ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کا احسان، اللہ کا احسان ہوتا ہے، اس کی نعمت ہوتی ہے جو اس کو مل رہی ہوتی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بدلوا نعمت اللہ کفرا، وہ جو آ رہا ہوتا ہے سب کچھ ہمارے دل کے اندر، داخل ہو رہا ہوتا ہے دل کے اندر، ہم تھوڑی دیر کے بعد دل کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اس کو دماغ سے جھٹک دیتے ہیں، اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں، دوبارہ اس پہ غور کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو وہ جو دستک ہو رہی ہوتی ہے دل پر، تو ہم نے دروازہ نہیں کھولا اس کے لیے۔ بالکل یہی سین ہے یہاں بھی، کہ یہ ساری اللہ کی نعمتیں، ایمان، اسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا ہونا، احترام، عزت، یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین کو عطا فرما رہے تھے، اور ان کے دروازے پہ دستک ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، انہوں نے اس کو رد کر دیا۔ قبول نہیں کیا، رد کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں یہ تبصرہ کیا ہے۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، دستک ہو رہی ہوتی ہے، دل میں بات آ رہی ہوتی ہے، دماغ اس کو قبول کر رہا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو ریفیوز کر دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو دستک ہوتی ہے نا، یہ روز روز نہیں ہوتی، یہ جو چانس ملتے ہیں یہ بار بار نہیں ملتے۔ بار بار اللہ کی ناشکری کرنے سے، اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور نعمت پھر کسی اور کو دے دیتے ہیں جو اس کی قدر کرتا ہے۔ تو جب دل میں دستک ہوتی ہے، اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے، اور اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اور دل کے دروازے اس کے لیے کھولنے چاہیے۔ یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اگلی بات، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے، لیڈرز نے، قوم کو تباہی کے گھر میں پہنچا دیا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے لیڈرشپ کی بات کی ہے کہ کیسی لیڈرشپ ہونی چاہیے۔ لیڈر تو کہتے ہی اس کو ہیں جو فالوور کی فلاح کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، ان کے بھلے کی بات سوچتا ہے، ان کو راستہ دکھاتا ہے۔ یہ کیسی لیڈرشپ ہوتی ہے؟ جو خود بھی آنکھوں سے اندھے ہوں، جو خود بھی کانوں سے بہرے ہوں، جن کا خود بھی دماغ کام نہ کرتا ہو، وہ خود بھی گڑھے میں گرتے ہیں اور اپنی قوم کو بھی گڑھے میں گرا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خود بھی برباد ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کو بھی برباد کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو یہ بات سمجھائی، یہ سین ان کو دکھایا۔ اب اللہ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا تم نہ ایسا کرنا جیسا انہوں نے کیا تھا۔ اب اللہ کی نعمتیں تمہارے پاس بھی آ گئی ہیں،
یہ اسلام، یہ ایمان، یہ امامت اور یہ قیادت اب تمہارے پاس آئی ہے. اب اللہ رب العالمین نے اس دین کے نمائندے تمہیں بنا دیا ہے، تو ان لوگوں کی طرح تم نہ کرنا. اب ایک آیت اور پڑھ کے اس کے بعد اللہ رب العالمین اہل ایمان سے فرمایا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. تو ان لیڈروں کی بات اللہ نے کی ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور ان کا ایک قصور یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ، اللہ کے مقابلے میں اللہ کے شریک بنا دیے. اللہ کے مقابلے میں اللہ کے شریک بنا دیے. لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں. قول اعلان کر دیں، تمتعوا، کچھ دن موج کر لو، دنیا کی زندگی میں کچھ موج کر لو، کچھ فائدے اٹھا لو. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، تو فائنلی تمہاری جو ڈیسٹینیشن ہے، تمہارا جو ٹھکانہ ہوگا وہ دوزخ ہے. تو یہ چند دن، کچھ دن ہے، کچھ وقت ہے، اس میں تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو، دنیا کے فائدے سمیٹنا چاہتے ہو سمیٹ لو، لیکن تمہارا انجام اور اس کا رزلٹ وہ دوزخ ہے. اب اللہ علیہ ایمان کی طرف آتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اب ان کو بتایا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. ایسا نہ کرنا جیسا انہوں نے کیا. اللہ فرماتے ہیں قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، اے نبی اعلان کیجئے اور بتائیے میرے بندوں کو، میرے ان بندوں کو بتائیے جو جنہوں نے ایمان قبول کیا. جب ایمان قبول کر لیا تو وہ اللہ کے نمائندے بن گئے. تو میرے ان بندوں کو بتائیے جنہوں نے ایمان قبول کیا. یہاں پہ لفظ جو عبادی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے. وہ میرے خاص بندے ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے. تو ان کو بتا دیں یقیم الصلاۃ، تمہیں کیا کرنا ہوگا میرا بننے کے لیے اور میرا رہنے کے لیے. جو سب سے پہلا کام تم نے کرنا ہے وہ اقامت صلاۃ ہے. تم مکہ والوں کی طرح نہ کرنا، تم نماز قائم کرنا. اقامت صلاۃ، یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہ پہلا حکم دیا. اگر تم میرا بننا چاہتے ہو اور میرا رہنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا حکم ہے اقامت صلاۃ کا. آپ اندازہ فرمائیں، آج کے زمانے میں سمجھنا مشکل نہیں ہے. ہر جو آرمی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، ہر ایجنسی کے لیے، ہر آرمی کے لیے، ہر ملک کے لیے ایک نشانی ہوتی ہے، اس کا ایک فلیگ ہوتا ہے، اس کی ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ہوتی ہے. ہر ملک کی آرمی کی ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ہوتی ہے، ہر ایجنسی کی اپنی ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ہوتی ہے، ہر کنٹری کی، ہر نیشن کی اپنی ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ہوتی ہے. اس کا ایک اپنا کوڈ ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا یونیفارم ہوتا ہے. تو مسلمانوں کی کیا سیپریٹ آئیڈینٹی ہے، ان کا کیا اپنا کوڈ ہے، ان کی کیا یونیفارم ہے. ان کا کوڈ، ان کی سیپریٹ آئیڈینٹی یہ نماز ہے. نماز ہے. آپ خود اندازہ کریں، اگر کوئی پاکستان کی، یو کے کی، انڈیا کی، کسی بھی ملک کی آرمی کا بندہ ہو، آرمی کا سپاہی ہو، اور وہ کسی دوسرے ملک کی وردی اور یونیفارم پہنے پھرتا ہو، اور وہ کہ نہیں میرا دل ساتھ ہے، میرا دل اپنے ملک کے ساتھ ہے، میں ویسے یونیفارم پہن رہا ہوں، تو اس کا ایکسکیوز مان لیا جائے گا؟ نہیں، میرے دل کے اندر اللہ موجود ہے، میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں. نہیں، کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہ فلفل کرنی پڑتی ہیں. تو یہ جو اللہ کی یہ جو آرمی ہے، یہ جو ایمان والے ہیں، تو ان کی بھی ایک اپنی آئیڈینٹی ہے، ان کا اپنا ایک کوڈ ہے، ان کی اپنی یونیفارم ہے، ان کی اپنی پہچان ہے. وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے.
اگر نماز نہیں پڑھو گے تو کیسے ثابت کرو گے کہ میں مسلمان ہوں؟ ایک ہی گھر میں اگر ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان رہتے ہوں، مثلا اکٹھے رہتے ہوں، تو وہ کیسے ثابت کرے گا جو مسلمان ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان یہ فرق ہے؟ اپنا اسلام کیسے ثابت کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے بننے کے لیے سب سے پہلی جو تمہاری ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے یقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آخری نصیحت ہے اپنی امت کو، آخری نصیحت، آپ جانتے ہیں جب کسی کو پتا ہو نا اب میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو سب سے قیمتی بات وہ کرتا ہے، سب سے آخری بات سب سے اہم ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے سب سے جو آخری نصیحت کی تھی اپنی امت کو، وہ تھی الصلاۃ، الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور کتنی میں آپ کو اگر سٹیٹمنٹ بتاؤں تو بڑی شاکنگ سٹیٹمنٹ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سارے لوگ، ان کا اوپینین یہ تھا کہ جو نماز چھوڑ دے کافر ہو جاتا ہے، جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہوتا ہے۔ اور جو بعد کے امام ہیں ان میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہی اوپینین ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ بھی کہتے ہیں جس نے نماز نہیں پڑھنی اس کا اسلام کہاں رہتا ہے؟ لیکن صحابہ میں سے جو جمہور ہیں، جو میجارٹی ہے صحابہ کی، جو صحابہ کی میجارٹی ہے، ان کا یہ اوپینین نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں جو نماز کا انکار کر دے وہ تو کافر ہو جاتا ہے، لیکن جو نماز نہ پڑھے، انکار نہیں کرتا لیکن تارک صلاۃ ہے، وہ فاسق ہوتا ہے۔ کفر نہیں ہوتا اس سے لیکن فاسق ہو جائے گا۔ کچھ صحابہ کا خیال یہ تھا کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے کافر ہو جاتا ہے۔ باقی صحابہ کہتے ہیں کہ جو منکر ہو جاتا ہے نا نماز کا، کہ نماز کوئی عبادت ہے ہی نہیں، میں نہیں مانتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن جو نماز پڑھتا نہیں ہے وہ فاسق ہوتا ہے۔ اس سے آگے آئیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ دونوں کہتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس پہ حد لگتی ہے، حد، اس پہ حد لگے گی۔ حد کہتے ہیں جو طے شدہ ڈیسائیڈڈ اسپیسیفک سزا ہوتی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور باقی ائمہ کرام جو ہیں، میجارٹی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس پہ حد نہیں لگے گی، اس پہ تعزیر لگے گی، تعزیر۔ جو اسلامی حکومت ہوگی، جو جان بوجھ کے نماز کو چھوڑیں گے، کوئی عذر نہیں ہوگا، تو ان پہ تعزیر ہوگی۔ حد اور تعزیر میں فرق ہوتا ہے کہ تعزیر جو ہوتی ہے وہ ہر بندے کے حالات کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہے، حد جو ہوتی ہے وہ فکس ہوتی ہے، وہ طے شدہ ہوتی ہے، لیکن جو تعزیر ہوتی ہے وہ بدلتی رہتی ہے، کبھی ہلکی سزا ہو جاتی ہے، کبھی میڈیم ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ کسی کو چند گھنٹوں کے لیے جیل بھیج دو، کسی کو جوتے لگا دو، کسی کو دو چار ڈنڈے لگا دو، کسی کو، تو گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے، جج فیصلہ کرتا ہے، کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ عادی مجرم ہے یا کیا اس کا کوئی مسئلہ ہے، تو اس کے حساب سے وہ کوئی سزا تجویز کر سکتی ہے۔ تو جو سزا چینج ہوتی رہتی ہے اور کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کو تعزیر کہتے ہیں، اور جو سزا ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے بائی اللہ اینڈ ہز میسنجر اس کو حد کہتے ہیں۔ تو میجارٹی یہ کہتی ہے کہ حد تو نہیں لگے گی، تعزیر لگے گی، لیکن امام شافعی اور امام مالک کہتے ہیں کہ اس پہ حد لگنی چاہیے، اتنا سیریس مسئلہ ہے۔ لیکن ہم تو اس کو ایک مسئلہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے نزدیک تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اس وقت پڑھنی ہوتی ہے جب ہم فارغ ہوتے ہیں، نماز پڑھنی چاہیے، لیکن یہ اس وقت پڑھنی ہوتی ہے جب ہم فارغ ہوتے ہیں۔ اب خود سوچیں، اگر آپ کسی کے امپلائی ہیں، کسی کے لیے کام کرتے ہیں، سرونٹ ہے، کسی کے غلام ہے، کسی کے مثلاً،
8 گھنٹے آپ نے جاب کی ہے، تھکے ہوئے ہیں، اور آپ کی چھٹی ہو گئی ہے، اب آپ کھانا کھانے لگے، لقمہ توڑ لی ہے، منہ کے قریب کر لی ہے، تو اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا باس آ گیا ہے، وہ آپ کو آواز دیتا ہے اٹھو کھڑے ہو جاؤ، آپ کا لقمہ ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ 8 گھنٹے کی جاب کی، تھکا ہوا بھوک لگا بندہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرا باس آ گیا ہے۔ یہ اس آدمی کی بات کر رہے ہیں، آپ محنت کر کے، جس کی جاب کر کے آپ روزی کماتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین تو وہ ماسٹر ہے، وہ آقا ہے جو جاب کے بغیر بھی روزی دیتا ہے، وہ بغیر جاب کی روزی دیتا ہے، وہ تو کافروں کو بھی روزی دیتا ہے۔ تو جب آقا بلاتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، 5-7 منٹ میرے لیے نکالو، حاضری دو، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین حکم دیں گے کہ آج میرے بندے میرے سامنے سجدہ کریں، تو جو نمازی ہوں گے وہ سجدے میں گر جائیں گے، ان کے لیے بڑا اعزاز ہوگا، لیکن جو نہیں پڑھتے ہوں گے وہ جھٹکے دیں گے۔ آج ان کی بھی خواہش ہوگی کہ ہم بھی سجدہ کریں، لیکن ان کی کمر دوری نہیں ہوگی، گھٹنے دورے نہیں ہوں گے، جس باڈی نیچے نہیں جائے گی، تو وہ کہیں گے یا اللہ جو ہم بھی سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی اجازت فرمائیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ جب میں تمہیں بلاتا تھا تمہارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، آج تم چاہتے ہو، آج میں نہیں چاہتا، ٹائم اوور ہو گیا ہے، ان کو وہاں سجدے کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو میرا بندہ بننے کے لیے اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ نماز قائم کرنا۔ گپ شپ کے لیے، گیمز کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے، چائے وائے کے لیے، ان چیزوں کے لیے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، بد نصیبی کی بات ہے۔ یہ وہی ہے بالکل، بدلوا نعمت اللہ کفرا۔ آگے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں دوسرا کام کیا کرنا ہے نماز کے بعد، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو میرے بندے ہیں ان کو میرا بننے کے لیے دوسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ وہ خرچ کریں اس میں سے کچھ جو ہم نے انہیں رزق دیا۔ مما کا معنی اس میں سے کچھ، اللہ سارا نہیں مانگتے، لیکن یہ یاد رکھیں اگر اللہ سارا بھی مانگے تو اللہ کا حق ہے، اللہ سارا بھی مانگ لیں تو غلط نہیں ہوگا، یہ اللہ کا حق ہے، لیکن اللہ سارا نہیں لیتے، اللہ فرماتے ہیں کچھ دے دو، اور یہ ہے بھی وہ جو ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے، اس میں سے کچھ دو تاکہ ہم تمہیں اور زیادہ عطا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ خرچ کریں اس میں سے کچھ جو ہم نے ان کو رزق دیا، سرن و علانیہ، چھپا کر بھی اور سر عام بھی، سیکرٹلی بھی اوپنلی بھی۔ یہ جو دو اللہ نے بیان کی نا حالتیں، کبھی چھپا کر دیں کبھی اعلانیہ دیں، تو یہ ہر آدمی کے حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے، ہر آدمی کی طبیعت، اس کا مزاج اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے۔ کبھی جو ہے نا حالات ایسے ہوتے ہیں کہ چھپ کے دینا پڑتا ہے، کبھی طبیعت اور مزاج اور حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اوپنلی دینا پڑتا ہے۔ اگر کسی کا مزاج یہ ہے کہ اگر وہ اوپنلی دیتا ہے تو تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے، شو آف آ جاتا ہے، تو ایسے آدمی کے مزاج کے لیے چھپا کے دینا ضروری ہے۔ اور اگر کسی کا مزاج ایسا ہے کہ اس کو وہ اوپنلی بھی دیتا ہے، اس کے دل میں تکبر پیدا نہیں ہوتا، یا پھر دوسروں کو ترغیب دینی ہو، دوسروں کو انکریج کرنا ہو، تو یہ جو حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے، طبیعت پہ، مزاج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کبھی چھپ کے دینا ہوتا ہے، کبھی اعلانیہ دینا ہوتا ہے۔ دونوں صورتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی، سرن و علانیہ۔ اگلی بات اللہ فرماتے ہیں من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، دے لو دو اللہ کے راستے میں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ ڈیل ہوگی اور نہ کوئی تعلقات کام آئیں گے۔ یہ جو لفظ ہے نا اگر آپ غور فرمائیں کہ بیع ان کا معنی ہوتا ہے خرید و فروخت کرنا، اور خلال کا لفظ جو ہے نا یہ خلیل سے نکلا ہوا ہے، خلیل کا معنی ہوتا ہے جگری گہرا دوست۔
جس دن بہت گہری دوستیاں بھی کسی کام نہیں آئیں گی، تعلقات کام نہیں آئیں گے. یہ جو ہوتا ہے نا، انسانوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، تو تعلقات سے بندہ کام نکالتا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ مال سے کام نکالتا ہے. اللہ نے دونوں کی نفی کر دی. آج وقت ہے، دے لو اللہ کے راہ میں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. یومن لا بیع فیہ ولا خلال، وہ دن جس دن نہ خرید و فروخت ہو سکتی ہے، نہ تمہارا مال کسی کام آئے گا، ولا خلال، نہ دوستیاں تعلقات کسی کام آ سکتے ہیں. گہرے سے گہرا دوست بھی تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، اور بڑے سے بڑا مال بھی تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو. اب اللہ رب العالمین نے پھر اپنی ذات کا بھی تعارف کروایا. اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. اور پھر فرمایا وانزل من السماء ماء، اور اسی نے اتارا ہے آسمانوں سے اوپر سے پانی. اخرج به من الثمرات، اور وہی اس پانی کے ذریعے سے نکالتا ہے تمہارے لیے پھل. رزق لکم، تمہیں رزق دینے کے لیے، تمہارے رزق کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے باغات اگاتا ہے، پھل پیدا کرتا ہے اسی پانی کے ذریعے سے. اور پھر وہی اللہ ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اسی نے کشتیوں کو تمہارے لیے، شپس کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے. سخرہ کا معنی ہوتا ہے سب ڈوڈ کرنا، مسخر کر دینا، خدمت میں لگا دینا. اسی نے کشتیوں کو تمہاری خدمت میں لگایا ہے، تمہارے انڈر دے دیا ہے. لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ وہ کشتیاں اللہ کے حکم سے تمہیں لے کے سمندر میں چلیں. جب جہاز اور کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی تکنیک ہے، یہ کوئی انسانی فن کا کمال ہے، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کا کمال ہے. پانی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، پانی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں یہ تکنیک نہیں ہے، یہ تمہارے فن کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کشتی کو کہ میرے بندوں کو موقع دینا ہے. پانی اس کو سنبھالتا ہے، اس کو چلنے کا موقع دیتا ہے، ورنہ پانی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، وہ کشتی جب چلتی ہے سمندر کے اندر تو رب کے حکم سے چلتی ہے. اس کو اللہ کا آرڈر ہوتا ہے کہ تم نے ان کو لے کے چلنا ہے، ان کی زندگی کو آسان بنانا ہے. اگر اس کو رب کا آرڈر نہ ہونا تو نہ تمہاری تکنیک کسی کام آ سکتی ہے، نہ تمہارا فن کسی کام آ سکتا ہے. تو یہ شپ اور کشتیاں جو چلتی ہیں پانی کے سینے پر، یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، یہ رب کا امر ہے، یہ تمہاری تکنیک یا تمہارا کمال نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَسَخَرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اس نے دریا اور نہریں تمہاری خدمت میں لگا دی ہیں. دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہ کتنے بڑے بڑے کام کیے ہمارے لیے. اور اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے خدمت میں لگا دیا، تمہاری خدمت میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو. دائبین، وہ مسلسل ایک سسٹم کے تحت چلتے ہیں. دائبین کا معنی وہ دونوں تسلسل کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ، نہ ان کو کبھی ایم او ٹی کی ضرورت پڑی ہے، نہ ان کی کبھی بیٹری کمزور ہوئی ہے، نہ ان کو کبھی اور کوئی مسئلہ بنا ہے. وہ مسلسل کنٹینیوسلی اپنے سسٹم کے اندر چل رہے ہیں. جو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے رستے طے کر دیے، ان پہ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ، اس نے تمہارے لیے لگایا ہوا ہے سورج کو اور چاند کو، وہ کنٹینیوسلی چل رہے ہیں اور اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. یہ سورج ہے نا، یہ اللہ رب العالمین کا کلاک ہے، سورج اللہ کا کلاک ہے، اور جو چاند ہے وہ اللہ کا کیلنڈر ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی خدمت میں لگائی ہوئی ہیں. ایک کلاک ہے، ایک کیلنڈر ہے. تو سورج کلاک ہے اور چاند کیلنڈر ہے، یہ دونوں لگی ہوئی ہیں خدمت میں. آپ اندازہ کریں، پھر اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ،
اور اس نے تمہاری خدمت میں لگایا ہوا ہے دن کو اور رات کو. یہ پوری ہیولی باڈیز، یہ پانی، یہ بارشیں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ نہریں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ دن، یہ رات، یہ سب کچھ کا ذکر کر دیا اللہ پاک نے. یہ تمہیں سرو کر رہے ہیں. سخرا کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں سرو کرنے کے لیے ان کی ڈیوٹی لگا دی. جتنا زیادہ کوئی اہم کام کرتا ہے نا، کوئی اہم بندہ ہوتا ہے، جتنا زیادہ کوئی اہم شخصیت ہوتی ہے، اس کے لیے اتنے زیادہ انتظام ہوتے ہیں. مثلا ایک تھانے کا اگر ایس ایچ او پولیس افیسر جو ہوتا ہے، تو اس کا جو عہدہ ہوتا ہے، اس کی جو رینک ہوتا ہے، اس کے حساب سے اس کو لوگ ملے ہوتے ہیں. کوئی دروازہ کھولتا ہے، کوئی چیئر سیدھی کرتا ہے، کوئی ٹیبل کی صفائی کرتا ہے، کوئی گاڑی چلاتا ہے، اس کے حساب سے اس کو لوگ ملے ہوتے ہیں. اور وہ جو آئی جی ہوتا ہے، اس کے حساب سے اس کو لوگ ملے ہوتے ہیں. اس کی ڈیوٹی اہم ہوتی ہے ایک ایس ایچ او سے، اس کے حساب سے اس کو لوگ ملتے ہیں کام کرنے کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور جو ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے یا ایک بادشاہ ہوتا ہے، تو اس کے حساب سے بے شمار لوگ اس کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں، سرو کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا کام بہت اہم ہے. آپ ذرا اس مثال سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اندازہ کریں کہ وہ شخصیت جس کے لیے اللہ رب العالمین نے سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، موسم، ہوا، پانی، نہریں، دریا، دن، رات، یہ سب کچھ، گرمی، سردی، اس کے لیے لگایا ہوا ہو، وہ کتنا اہم ہوگا؟ وہ کتنا اہم ہوگا؟ یہ سارے اس کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اس کائنات کا جو بادشاہ ہے وہ انسان ہے. اگر یہ انسان بنے، اور یہ سب کچھ ویسے نہیں. اب جو آئی جی ہوتا ہے یا پرائم منسٹر ہوتا ہے، کیا وہ صرف انجوائے کرتا ہے اپنا سٹیٹس؟ اس کے ذمہ کچھ نہیں ہوتا. ظاہر ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے. قوم کے وسائل تم کھا رہے ہو، قوم تمہیں پالتی ہے، قوم خرچہ برداشت کرتی ہے، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، ریزلٹ کیا ہے، وہ دینا ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ اللہ نے اگر انسان کی خدمت میں لگایا ہوا ہے تو یہ فضول تو نہیں ہو سکتا نا. ظاہر بات ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کا کوئی مقصد ہے، اس کا کوئی پرپز ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ سب کچھ انسان کی خدمت میں لگایا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے تمہیں وہ سب کچھ عطا کیا جو تمہاری ضرورت تھی، جو تمہاری ڈیمانڈ تھی. یہ لفظ جو ہے نا سَأَلْتُمُوهُ، یہ سوال کرنے سے نکلا ہے، سوال سے. جو تم نے مانگا، اور مانگنے کا معنی مانگنا نہیں ہوتا، مانگنے کا معنی تمہاری ڈیمانڈ ہوتی ہے. جو تمہاری ضرورت ہو، یہ بھی سالہ کا معنی ہوتا ہے. صرف مانگنا اس کا معنی نہیں ہوتا. جو نیڈ ہوتی ہے، جو ضرورت ہوتی ہے، جو ڈیمانڈ ہوتی ہے، وہ بھی مانگنے میں ہی آتی ہے. تو فزیکل، فائنانشل، اسپرچل، مینٹل، ہر طرح کی جو ڈیمانڈ تمہاری ہے، اللہ رب العالمین نے وہ تمہاری ساری ڈیمانڈ پوری کی ہوئی ہے. اللہ سے ہم نے زندگی مانگی تو نہیں تھی، اللہ نے ہمیں زندگی عطا کر دی. اس کے بعد اس زندگی کے جتنے تقاضے ہیں وہ اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور ہر وہ چیز تمہیں عطا اس نے کر دی جو تمہاری زندگی کی ڈیمانڈ ہے اور تمہاری ضرورت ہے. وہ ساری چیزیں اللہ نے تمہیں عطا کی. اب جو رب اتنا سارا کچھ کر رہا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ ویسے ہی ہو رہا ہے اور فضول ہے؟ تم ڈیزرو کرتی ہو کہ تمہیں سب کچھ ملتا جائے ویسے ہی؟ ایسا نہیں ہے. جب اتنا سارا کچھ ملتا ہے، جب پریویلیجز ملتی ہیں تو رسپانسبلٹیز بھی آتی ہیں. تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. پھر اگلی بات اللہ رب العالمین نے فرمائی، یہ سائنس کا زمانہ ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے.
اب اللہ رب العالمین نے سائنس والوں سے بھی اگلی بات کی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننے لگو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ آج کل تو کہتے ہیں کمپیوٹر سائنس اتنی ترقی کی ہے، ایسے ایسے سافٹ ویئر بن گئے ہیں کہ گننا شمار کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کا تو چیلنج ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ، تعدو یہ عدد سے نکلے، عدد، تعداد، اگر تم اللہ کی نعمتوں کی تعداد شمار کرنے لگ جاؤ، لا تحصوہا، تو تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، تم اس کو گن نہیں پاتے، شمار نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ تو سمپل سا ایک سوال ہے سائنس سے کہ کیا میڈیکل سائنس نے، کمپیوٹر سائنس نے، جو بھی سائنس ہو، اس نے کیا انسانی باڈی کو پورے کا پورا پڑھ لیا ہے؟ کیا انسانی باڈی کے اندر جتنے فنکشن ہے، سسٹم ہے، پورے کے پورے جان لیے ہیں؟ کہاں سے کیسے کیا ہوتا ہے سب کچھ گن لیا اس نے؟ انسانی باڈی کے اندر جو اللہ رب العالمین کی جو سائنس کام کرتی ہے، کیا ہم نے وہ ساری چیزیں گن لی ہیں؟ اگر ہم ابھی تک انسانی باڈی کو ہی نہیں سمجھ پائے ہیں تو باقی کائنات کی چیزوں کو کیسے گنیں گے؟ اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں، پوری کائنات کو ہمارے لیے لگایا ہوا ہے، ان کی نعمتوں کو کیسے گنیں گے؟ اور پھر نعمتوں کے پھر آگے درجات ہوتے ہیں، اس کے آگے لنکس ہوتے ہیں۔ مطلب یہ دانہ جو ہم کھاتے ہیں، مثال کے تو غلے کا جو دانہ ہم کھاتے ہیں، یہ روٹی جو ہم کھاتے ہیں، کیا ہمارا خیال ہے کہ یہ آٹے سے بنتی ہے؟ بس یہ دانہ بننے تک، اس کو آٹے کی فارم میں چینج ہونے تک، ذرا پیچھے دھیان لگائیں، ذرا نظر دوڑائیں، غور کریں، کتنی چیزیں اس کے ساتھ ملتی ہیں، پھر جا کے یہ دانہ بنتا ہے، اور پھر جا کے یہ آٹا بنتا ہے۔ دن اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، رات اس میں اپنا حصہ ڈالتی ہے، گرمی اس میں اپنا حصہ ڈالتی ہے، سردی اپنا حصہ ڈالتی ہے، ہوا اپنا حصہ ڈالتی ہے، بارشیں اپنا حصہ ڈالتی ہیں، یہ ساری چیزیں، کائنات اس میں اپنا حصہ ڈالتی ہے، آسمان حصہ ڈالتا ہے، زمین حصہ ڈالتی ہے۔ اس کے بعد کہیں جا کے یہ چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم ان کی تعداد شمار کرنے لگو تو تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ رب العالمین پھر آخر میں ارشاد فرماتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ کوئی کمی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کیا ادا کریں، تم تو گن ہی نہیں سکتے۔ جب گن نہیں سکتے تو شکریہ تو بہت دور کی بات ہے، اللہ سے بس شکریہ کی توفیق مانگا کرو۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی نیچر یہ ہے، ان الانسان لظلوم کفار، بے شک جو انسان ہے نا، وہ بہت ظلوم کا معنی ہوتا ہے بہت ظالم ہے، ہٹ درم ہے، زیادتی کرنے والا ہے، نا انصافی کرتا ہے۔ ظلم کا معنی ہی نا انصافی ہوتا ہے۔ بے شک انسان جو ہے نا، یہ بڑا انجسٹس کرتا ہے، بڑا ظلم کرتا ہے، بہت نا انصافی کرتا ہے، یہ ہے ہی نا انصاف ہے، بہت بے انصافی کرتا ہے، اور کفار ہے، بہت نا شکر ہے، پرلے درجے کا نا انصاف اور پرلے درجے کا نا شکر ہے۔ یہ انسان کی نیچر بن گئی ہے، یہ اس کی طبیعت ہے کہ دینے والے کو یاد نہیں رکھتا، یہ بڑا ظالم ہے اور بڑا نہ قدرہ اور نہ شکرہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی، اس کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا، آج کا ہمارا رکوع تھا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔